یہ اس ہفتے میں تیسرا فون تھا جو اسے داجی کا آ چکا تھا۔ وہ حیران پریشان تھا کہ آخر داجی اسے بار بار کیوں پاکستان بلا رہے تھے۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ آفس سے باہر نکلا اور اب سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ داجی کا فون بار بار آ رہا تھا تو اس نے ضد ہوتے اس بار فون اٹھا لیا۔ موبائل فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم داجی، بہت ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار، لگتا ہے اب ہم تمہارے لیے اتنے غیر ضروری ہو گئے کہ ہمارا فون اٹھانا بھی تم گوارا نہیں کرتے۔ داجی کے لہجے میں گلا تھا۔ ساحر نے ایک نظر دبئی کی بلند بالا عمارات پر ڈالی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے داجی، بس میں کچھ کام میں مصروف تھا۔ خیر آپ بتائیں کیا بات ہے؟ آپ کب سے فون کر رہے تھے؟ خیریت؟ داجی سے بات کرتے اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ سا آتا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھیں ہر چیز کو سکین کر رہی تھی۔ دماغ تھا جو ایک تیز رفتار گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑ رہا تھا۔ بس تم اگلی فلائٹ لے کر پاکستان پہنچو، باقی ساری باتیں پاکستان میں آنے کے بعد ہوگی۔ داجی کا لہجہ اور موڈ دونوں ہی خراب لگ رہے تھے۔ ساحر حیران ہوا۔ میں آپ سے پچھلے ایک ہفتے سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا بات ہے؟ اب مجھے کیوں پاکستان بلا رہے ہیں؟ کوئی ایمرجنسی ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، وجہ کیا ہے؟ پھر میں پاکستان آؤں گا۔ وہ اپنی ضد پر ہی اڑا ہوا تھا۔ جب تک داجی وجہ نہیں بتائیں گے وہ پاکستان جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ داجی نے آنکھیں نیچے گہری سانس لی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، امید ہے کہ تم میرے فیصلے پر بنا کسی سوال کے سرخم کر دو گے۔ داجی کا لہجہ سخت تھا اور حکمیہ بھی۔ ساحر کو کسی خطرے کا احساس ہوا، مگر پھر بھی اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ اچھا بتائیں، پھر آپ نے ایسا بھی کیا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں آپ کے فیصلے کے خلاف جاؤں گا؟ ساحر کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ داجی حیران ہوئے، جسے وہ انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا۔ داجی نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہارا اور مناہل کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو ساحر کے کانوں میں گیا۔ وہ جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت ہو گیا۔ آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ کیا اس چھٹانگ پر کی آفت سے آپ میرا نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا؟ خدا کا خوف کرے داجی، میں مرنا پسند کروں گا، مگر آپ کی اس پوتی سے نکاح ہرگز نہیں۔ جیسے ساحر کے حلق میں کڑوا بادام اٹک گیا تھا۔ داجی کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ ہماری پوتی اتنی بھی بری نہیں ہے ساحر، تم نے تو اسے آفت بنا دیا ہے۔ مگر ساحر کسی صورت ان کی کوئی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر آپ مجھے صرف اسی لیے پاکستان بلا رہے ہیں کہ میں آپ کی اس چھٹانگ بھر کی آفت پوتی سے نکاح کروں تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مجھے معاف رکھیں اور کسی اور کو بلی کا بکرا بنائیں۔ اس بار ساحر کے لہجے میں کچھ حقارت شامل تھی۔ داجی کو بے ساختہ تکلیف ہوئی۔ ساحر، ہم نے فیصلہ سنا دیا ہے، تم اگلی فلائٹ سے پاکستان ہو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آخری بار مرنے سے پہلے میرا چہرہ دیکھ لو تو پاکستان آ جانا، ورنہ میرے جنازے پر کندھا دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاجی اتنا کہتے اپنا فیصلہ سناتے فون کھٹاک سے بند کر چکے تھے۔ ان کی آخری بات سنتے ساحر وہیں ساکت رہ گیا۔ اس نے بے حد بے یقینی اور حیرانی سے فون کو گھورا۔ داجی کی آخری بات میں کچھ تھا۔ آخر ایسے داجی نے ایسا کیوں کہا؟ خدا نہ کرے کہ ان کو کچھ ہو۔ اس کے ذہن میں ڈھیروں وسوسے آ رہے تھے، مگر وہ ہر چیز کی نفی کرتا جا رہا تھا۔ 28 سالہ ساحر ہمدان پچھلے 6 سال سے دبئی میں ہی مقیم تھا۔ اس نے یہی اپنی پڑھائی پوری کی تھی اور یہیں پر فی الحال اپنی عارضی طور پر ایک بزنس اسٹیبلش کیا تھا۔ سارے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرے، مگر اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسے پاکستان میں رہنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسے بس پاکستان سے باہر کہیں جا کر رہنا ہے، اور پاکستان میں نہ رہنے کی وجہ اس کے والدین کی موت تھی۔ وہ محض 10 سال کا تھا جب ایک کار حادثے میں اس کے دونوں والدین انتقال کر گئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے سب کا لاڈلا تھا، مگر وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اپنی گریجویشن پوری کرنے کے بعد بہت مشکل سے داجی کو منا کر دبئی آ گیا۔ اس کے بعد وہ اب تک دبئی میں ہی رہ رہا تھا۔ ہمدان ہاؤس بہت خوبصورت اور بہت بڑے وسیع خطے پر موجود تھا۔ اس شہر کا ایک جانا مانا اور امیر خاندان تھا، جہاں بستے تھے ہاشم ہمدان اور شبیر ہمدان کے خاندان۔ ہاشم ہمدان کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی 20 سالہ مناہل اور اس سے چھوٹا 27 سالہ احمد شبیر۔ ہمدان کے بھی 3 بچے تھے، سب سے بڑی بیٹی 22 سالہ طوبہ اور اس سے چھوٹا 20 سالہ احتشام اور ان سے چھوٹا 16 سالہ عمر۔ وہ سارے اس گھر میں خوشی سے رہتے تھے۔
احمد ہمدان صاحب کو سب سے پیار سے داجی ہی کہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا عمار ہمدان تھا، جس کی ایک حادثے میں موت ہو چکی تھی۔ عمار صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ تھا ساحل، جو فی الحال ملک سے باہر تھا۔ اگر ہم ہمدان مینشن میں جھانک کر دیکھیں تو اس وقت دوسرے فلور پر ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ میوزک کی دھن نیچے سب کے کمروں تک جا رہی تھی، مگر مجال ہے جو کسی کی ہمت ہوتی کہ میوزک بند کر سکے۔ وہ چاروں میوزک کی تال پر ڈانس کر رہے تھے۔ لاؤنج کے ماحول کو خوابناک بنایا گیا تھا۔ سب سے آگے مناہل تھی، اس سے پیچھے احد اور عمر تھے، اور ان کے ساتھ ہی احتشام بھی تھا۔ توبہ بس نفی میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اس نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس کر شور کو اپنے کان سے جانے سے روکا اور خود کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ داجی ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند اخبار پڑھ رہے تھے۔ نازیہ بیگم سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی۔ کچھ تم لوگوں کو خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ پتا ہے نا داجی کی طبیعت خراب ہے، پھر کس طرح تم لوگوں نے اس میوزک کو لگا رکھا ہے؟ نازیہ بیگم کی دہاڑ سے ان سب کا ڈانس وہیں کہیں رکا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے پلگ باہر کھینچا اور میوزک فوراً بند ہو گیا۔ وہ غصے سے ان چاروں کو گور رہی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ آج تو خوش ہونے دے، اتنا اچھا رزلٹ آیا میرا۔ مناہل کچھ معصومیت سے منمنائی۔ نازیہ بیگم نے اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ کچھ خدا کا خوف کرو لڑکی، داجی کی طبیعت خراب ہے، تم لوگوں کو کچھ خدا کا خوف ہے یا نہیں؟ اگر اب میں تم لوگ کو یہ میوزک دوبارہ سنا تو خدا کی قسم اسی دوسری منزل سے اٹھا کر نیچے پھینک دوں گی، پھر اس کے پرزے جوڑتی رہنا۔ نازیہ بیگم سختی سے حکم سناتی جا کر کچن میں ایک بار پھر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ناہل نے گہری سانس لی۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ وہ سارے دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ توبہ پہ چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ اب وہ سکون سے اپنی پڑھائی کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاروں کوئی بات کرتے، نیچے سے آنے والی امی کی چیخ سے وہ سارے ہڑبڑا کر نیچے بھاگے۔ داجی آنکھیں کھولے۔ نازیہ بیگم جو داجی کو چائے دینے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ داجی کو بے ہوش دیکھتے ان کے ہوش اڑے۔ جلدی سے موبائل پکڑے ہاشم صاحب کو فون کیا۔ آدھے گھنٹے بعد سارے ہاسپٹل میں موجود تھے اور مناہل کا رو رو کے برا حال تھا۔ کہیں سے بھی یہ مناہل وہ مناہل نہیں لگ رہی تھی جو آدھے گھنٹے پہلے میوزک کی تال پر ڈانس کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر لیے وہ داجی کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ شبیر صاحب نے ہاشم صاحب کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ساحر کو بتا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ہاشم صاحب نے سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تو شبیر صاحب نے موبائل نکالتے ساحر کو کال کی۔ ابھی دوپہر میں تو اس کی داجی سے بات ہوئی تھی، اب چاچو کا فون آیا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے موبائل کان سے لگایا، مگر سامنے سے جو کہا گیا وہ ساحر کا سانس رک گیا۔ داجی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو کسی نے ساحر کے کانوں میں انڈیلا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ اسے جو بھی فلائٹ پاکستان کی پہلی ملی وہ اس فلائٹ سے پاکستان بھاگا۔ اسے رات 1 بجے کی فلائٹ ملی اور اگلے ہی دن وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ داجی کو ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں جتنا ہو سکے کم سے کم سٹریس دے۔ ان کو دوسرا اٹیک آ چکا تھا۔ پہلے ہارٹ اٹیک کا بھی ان لوگوں نے ساحر سے چھپایا۔ داجی نے صاف منع کیا تھا کہ کوئی بھی ساحر کو کوئی بھی بات نہیں بتائے گا، مگر پچھلے چند دنوں سے ان کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں مکمل طور پر ریسٹ کا کہا تھا۔ وہ اس وقت داجی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ چھت کو گھور رہے تھے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے اتنا سب کچھ کیوں چھپایا؟ ساحر کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا۔ سارے ہی بچے داجی سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے ان کے دادا کم اور باپ زیادہ تھے۔ وہ بہت چھوٹے تھے جب ان کی دادی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے داجی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ وہ دادا اور دادی دونوں کا کردار نبھاتے تھے۔ انہوں نے بچوں کو بہت محبت اور پیار دیا تھا۔ اگر ان کے والدین کسی بات پر ڈانٹتے تو داجی فوراً بچوں کا دفاع کرتے۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کون سا میرے کہنے پر آنا تھا؟ داجی نے نظریں چھت سے ہٹائے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے اپنی صحت کے بارے میں آگاہ ہی نہیں کریں گے؟ اتنا پرایا سمجھ لیں مجھے، یا پھر آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہنے لگے۔ داجی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ 28 سالہ ساحر ہمدان، خوبصورتی کی مثال، اس کی کانچ جیسی سرمئی آنکھیں، اس میں جھلکتی ذہانت، اس کا سفید دھودیا چہرہ، 6 فٹ سے نکلتا قد، اس کی مضبوط اور توانا بازو، اس کا چوڑا وجود، وہ خوبصورتی کی مثال تھا۔ پرکشش اور دلکش اتنا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر اتنا دل ہار سکتی تھی۔ اچھا، اگر اتنی ہی محبت کرتے ہو مجھ سے تو پھر مناہل کے لیے ہاں کر دو۔
میں تم دونوں کا نکاح اپنی زندگی میں کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں اگلی سانس لے سکوں گا بھی یا نہیں۔ داجی کی بات پر ایک بار پھر ساحر کا دماغ گھوما۔ آپ کو کتنی بار کہہ چکا ہوں داجی، بے شک جان سے مار دے مگر اس آفت اور چٹانگ بھر کی لڑکی سے نکاح نہیں کرنا۔ آخر ہے ہی کیا اس میں؟ نہ اس میں پڑھائی ہوتی ہے، نہ اسے کسی کام کا پتہ ہے، موج اور مستی میں پلی بڑی ہے، اسے نہ بڑوں کی تمیز کا پتہ ہے۔ آخر اس لڑکی میں ایسی بھی کوالٹی کیا ہے جس کی بنا پر میں اس سے نکاح کروں؟ وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ داجی کچھ کہتے، دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ داجی، میں آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی، جلدی سے چیک کرے میں نے کیسا بنایا ہے۔ اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ داجی نے تو نہیں، مگر ساحر نے چہرہ پورا موڑے پیچھے دیکھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی حسین و خوبصورت تھی۔ دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا، سفید دودھ یا بے داغ چہرہ، بھرے بھرے گلابی گال، اس کی ہلکی بری آنکھیں، ان میں چمکتی معصومیت، گلابی رنگ کی فراک اور سفید کیپری میں اس کے بورے لمبے بال جو اس کی کمر پر آبشار کی مانند بکھرے ہوئے تھے۔ دوپٹہ سر پر لینے سے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بہت سلیقے سے چلتی ہوئی ٹیبل تک آئی۔ اس نے ساحر کو شاید دیکھا ہی نہیں تھا یا پھر دیکھنے کے بعد بھی اگنور کر دیا۔ اب وہ باؤل میں سوپ نکال رہی تھی۔ چلے جا داجی، جلدی سے سوپ پیے۔ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھی زبردستی ان کے منہ سے چمچ لگا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ داجی نے منع کیا، مگر وہ ان کی سنے بنا ہی انہیں سوپ پلانا شروع کر چکی تھی۔ ساحر یک ٹک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ توبہ ہوگی، اور دیکھنے سے 20-22 سالہ لڑکی ہی لگ رہی تھی، اور پہلی ہی نظر میں ساحر کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ کتنی دیر بعد اس کی نگاہیں ساحر تک گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے داجی کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے داجی سے پوچھا۔ داجی مسکرا دے، یہ ساحر ہے۔ ساحر کا نام سنتے ناہل کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ اس نے اپنا چہرہ موڑے ساحر کو دیکھا، سر سے لے کر پیر تک اسے سکین کیا۔ او تو یہ ہے، وہ آپ کے فیورٹ پوت ہے۔ اس نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا تھا کہ ساحر کچھ حیران ہوا۔ خیر، ڈاکٹر سے بات کرنے جا رہے ہو، آپ دادا پوتا کو ڈسٹرب کیا، اس کے لیے سوری۔ وہ بورے بورے منہ بناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور ساحر حیرت سے منہ کھولے دیکھتا رہ گیا۔ داجی اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھنے کی وہ کھل کر مسکرائی۔ اس نے چہرہ موڑے داجی کو دیکھا۔ یہ کون تھی؟ سوالیہ نگاہیں ابھی بھی دروازے کی جانب جمی تھی۔ داجی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تم نے پہچانا نہیں؟ داجی نے الٹا اس سے پوچھا۔ ساحر سوچتا رہا کہ شاید توبہ تھی، ویسے بھی اتنی سینسیبل توبہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے چاچو کی بیٹی کا خیال آیا۔ داجی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ہنس رہے؟ داجی نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں۔ داجی نے نہیں بتایا کہ وہ توبہ نہیں، وہ مناہل تھی۔ اس کی غلط فہمی کو غلط فہمی رہنے دیا۔ ویسے بھی اس نے 6 سال پہلے 14 سالہ مناہل کو دیکھا، تب وہ اتنی خوبصورت اور اتنی سینسیبل نہیں تھی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر داجی سنجیدہ ہو۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا اور مناہل کا نکاح کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ داجی کو سنجیدہ دیکھتے ساحر کچھ چونکا۔ مناہل کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ جو یک تک داجی کو دیکھ رہا تھا۔ داجی کی بات سنتے اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئی۔ اس کے بعد داجی نے اسے بتایا کہ وہ کتنی دیر ساحر کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہا، بس خالی خالی نگاہوں سے داجی کو دیکھتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد آج داجی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ 2 دن سے مسلسل داجی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے چھن کرتے اس لڑکی کا سراپا گم تھا جسے اس نے اس ہاسپٹل کے کمرے میں دیکھا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے داجی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ داجی کی نیت صحیح تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ داجی کیوں پریشان رہتے ہیں، اس لیے اس نے دل پر پتھر رکھتے مناہل سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات داجی کو بتائی، داجی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب انہیں بس مناہل سے بات کرنی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا۔ اس نے داجی کو کمرے میں جھانک کر دیکھا تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اندر آجوں داجی؟ اس نے داجی کو مخاطب کیا۔ داجی کا دھیان دروازے کی جانب تھا۔ ناہل کو دروازے میں کھڑے دیکھتے وہ مسکرائے۔ ہاں بیٹا آجاؤ۔ وہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ نے کسی ضروری بات کرنے کے لیے بلایا تھا؟ وہ داجی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ داجی نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں بیٹھو میرے پاس۔ وہ ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تمہارے لیے بہت اہم فیصلہ کیا ہے۔
تمہاری مرضی ہے، تم میرے فیصلے کے خلاف جاتی ہو یا پھر میری بات مان کر فرما برداری کا ثبوت دیتی ہے۔ داجی بہت سنجیدہ تھے، وہ حیران ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں پریشان کرنے والی باتیں کر رہے ہیں؟ اسے خفگی سے منہ پھیلا کر کسی بچے کی طرح کہا تھا۔ داجی ہنس پڑے۔ بس تمہاری بھلائی اور بہتری کے لیے یہ سب کر رہا ہوں، بتاؤ میری بات مانو گی نا؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا۔ ناہل کا دل کچھ پل کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہوا، مگر وہ داجی کی ہر بات مان سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ داجی اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اس نے بنا لمحے گوائے بنا سوچے سمجھے انہیں اپنا مثبت جواب دے دیا۔ میں جانتی ہوں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا، مگر آپ پریشان کیوں ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ صاف داجی کے چہرے پر جھلکتی پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ داجی نے اس کے دوسرے سوال کو اگنور کر دیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا۔ میں نے تمہارے اور ساحر کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ الفاظ تھے کہ سیسا جو ناہل کو اپنے کانوں میں جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بے حد بے یقینی اور پھٹی پٹی نگاہوں سے داجی کو دیکھا۔ کیا آپ کے اس پوتے سے نکاح؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے داجی؟ میں ان سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ اسے تو وہ مغرور ساحر ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ داجی کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ ابھی تم نے ہی تو کہا کہ میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گا وہ بہترین ہوگا۔ داجی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ انہیں منع کیوں کر رہی تھی۔ ناہل نے اپنے کندھے ایک دم ڈھیلے چھوڑے۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بس سوپ پسند نہیں ہے۔ وہ بہت مغرور رہتے ہیں۔ دیکھیں تو 3 دن ہو گئے آئے ہوئے، مگر مجال ہے جو ہمارا حال چال ہی پوچھ رہا ہو۔ آپ کا وہ پوتا بہت زیادہ مغرور ہے۔ وہ خفگی سے منہ پھیلا کر بولی اور داجی ہنس پڑے۔ تو پھر اس کی بیوی بن کر اس کا یہ غرور پاش پاش کر دو۔ اس کی بیوی بن جاؤ، تمہیں میں محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ کب میری جان نکل جائے میں نہیں جانتا۔ اگر واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو اس فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھ کر مان جاؤ۔ داجی کی آخری بات پر وہ طرف ہی اٹھی تھی۔ خدا کے واسطے داجی اس طرح مت کہا کرے۔ اسے داجی کا اس طرح اپنی موت کا ذکر کرنا پسند نہیں تھا۔ بیٹا، موت برحق ہے، وہ آ کر ہی رہنی ہے۔ وہ بھی خفگی سے گھور رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو میرا نکاح کروانا ہے نا تو کروا دے، لیکن اس طرح بار بار موت کی باتیں مت کیا کرے، مجھے ڈر لگتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوتی، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکلتے گالوں پر پسر گئے۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ داجی نے سوالیہ آئی برو چکا کر اس سے پوچھا۔ ناہل نے اسپات میں سر ہلایا اور منہ پھیلا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ فی الحال اس نکاح کے لیے خوش نہیں ہے، مگر جلد ہی وہ اپنی پوتی کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھنے والے تھے۔ ناہل کی ہاں کرنے کے بعد داجی نے سارے گھر والوں سے بات کی اور سارے اس نکاح کو سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اور پھر داجی نے اسی ہفتے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا نکاح سادگی سے ہوا تھا کیونکہ داجی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ذرا بھی ہلا گلا نہیں کیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے ساحر کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے اس لڑکی کا سراپا گھوما۔ واقعی وہ طوبا تھی، کاش وہ مناہل ہوتی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کی خواہش کی تھی، مگر مناہل کی حفاظت کا خیال آیا تو پھر اپنے ہی خیال پر نفی کی اور اپنی 2 کوڑی کی محبت پر لعنت پیش دے اس نے جلدی سے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اس انچاہی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ نکاح کے بعد وہ گھر سے باہر نکل آیا، شاید کچھ وقت اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ نکاح ہوئے چند گھنٹے گزر گئے تھے۔ رات کا پہر تھا۔ اس وقت داجی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ داجی کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ اب تو آپ خوش ہے نا؟ اس کا ابھی بھی منہ پھولا ہوا تھا۔ داجی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے میری آخری خواہش پوری کر دی، اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ ان کے مرنے کی بات پر ایک بار پھر مناہل کے دل کو کچھ ہوا۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ آپ مرنے کی باتیں مت کیا کریں، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے گرجی تھی۔ داجی ہنس پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مرنے کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم نے میری بات مان کر میرا بھرم رکھ لیا۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ ساحر کے ساتھ بہت خوش رہو۔ داجی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دل سے دعا دی اور وہ مسکرا پڑی۔ موڈ پر چھائی کلفت ایک پل کے لیے ساری غائب ہوئی، پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں تو سونے چلی۔ اب آپ بھی سکون سے سو جائیں، آپ کی ساری خواہشیں پوری کرتی میں نے۔ وہ آخری بات کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔
اس کے جانے کے بعد داجی کی آنکھیں کی چمک گہری ہوئی. اب میں سکون سے مر سکوں گا. شاید وہ جانتے تھے کہ اب زندگی انہیں مزید مہلت نہیں دے گی. اور وہی ہوا. نکاح سے کچھ گھنٹے بعد ہی داجی اس دنیا سے کوچ کر گئے. اگلی صبح ہمدان منشن میں ایک طوفان ہی تو برپا ہو گیا تھا. وہ بے حد دیر کے لیے داجی کی میت کو دیکھ رہی تھی. داجی کی موت سارے خاندان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو پھل پھل باہر نکل رہے تھے. داجی کو دفنایا جا چکا تھا. ان کی قبر کے پاس بیٹھا بے بسی سے اس قبر کو دیکھ رہا تھا. چہرے پر بے حد پریشانی کے اثرات تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سے یتیم ہو گیا. یہ آپ نے کیا کر دیا داجی؟ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے. اتنی مشکل سے تو میں اپنے والدین کی موت کے غم سے باہر نکلا تھا. آپ تو میرے والدین تھے نا. آپ ہی میری ماں اور آپ ہی میرے باپ تھے. پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے آپ کی خواہش پر عمل کر لیا تھا. آپ کی خاطر آپ کی پسندیدہ پوتی سے نکاح بھی کر لیا. حالانکہ مجھے اس لڑکی سے ایک ہی پل میں محبت ہو گئی تھی جو اس دن اس رات ہاسپٹل کے اس کمرے میں دکھی تھی مجھے. میں نہیں جانتا وہ کون تھی، مگر اتنا جانتا کہ شاید وہ میری قسمت میں نہیں تھی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ناہل کی مرتے دم تک حفاظت کروں گا. آپ ناہل کی ذمہ داری میرے سر سپرد لگا کر گئے ہیں، تو اب مناہل میری عزت اور میری ذمہ داری ہے. اس نے اپنی آنکھوں کی نمی اندر ہی اندر دھکیلتے جیسے خود سے عہد کیا. پھر وہ قبرستان سے باہر نکل آیا. وقت کی دار پھر سے بہنے لگی. یہ شام کا وقت تھا جب وہ گھر میں داخل ہوا. داجی کی موت کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا. ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ان کی قبر پر گیا تھا. فاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ سکون محسوس ہوا. وہ لاؤنج میں داخل ہوتے سے لاؤنج میں وہی لڑکی بیٹھی ہوئی دکھائی تھی، وہ جو اس دن ہاسپٹل کے کمرے میں نظر آئی تھی. توبہ. اس کے لب پھڑپھڑائے. اس کے چہرے پر ہی غم کے گہرے سائے تھے. نہ جانے وہ چھت پر دیکھتے کیا تلاش کر رہی تھی. دونوں پاؤں گھٹنوں سے ٹکائے وہ صوفے پر بیٹھی چھت پر لٹکتے فانوس کو دیکھ رہی تھی. جب کچھ سوچتے ساحر اس کے پاس آیا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا. ساحر کی موجودگی محسوس کرتے دو آنسو مناہل کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر بہہ گئے. تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا. مناہل کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا. دادی چلے گئے. انہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، زندگی میں ہر غلط صحیح کام کی تمیز سکھائی، اور آج وہ میری زندگی میں کہیں نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. وہ شخص جو میرے لیے سب کچھ تھا وہ چلا گیا، تو میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں ساحر ہمدان؟ وہ چلائی تھی مگر لہجہ دھیما تھا. ساحر کے دل میں چھناکے سے کچھ زخمی ہوا. اس کا دل چاہا ہاتھ پڑا کر اس لڑکی کی آنکھوں سے ساری نمی کھینچ کر دور کر دے، مگر بس اسے تکلیف نہ پہنچنے دے. پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا. جانے والے چلے جاتے ہیں، اور وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے یہ میں سالوں سے جانتا ہوں. بہت چھوٹا تھا جب والدین کھو دیے، اور اب داجی بھی. میرے لیے میرے والدین تھے. انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا. ساحر بھی اب اس کی نظروں کے تعاقب میں چھت پر لٹکتے فانوس کو دیکھ رہا تھا. مناہل کے لبوں کو ایک زہر کھندا مسکراہٹ نے چھوا. اچھا، وہ والدین تھے، اس لیے آپ ان کو چھوڑ کر باہر چلے گئے؟ اب وہ ساحر کو دیکھ رہی تھی. میں کس قدر تکلیف میں تھا تم نہیں سمجھو گی. وہ جانتا تھا کہ مقابل سخت غصے میں تھی. سارا قصور آپ کا ہے مسٹر ساحر، صرف آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. آپ یہاں آتے نہ داجی کو کچھ ہوتا. وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اب پاؤں میں چپل ڈال رہی تھی. ساحر کا دماغ جیسے گھوم گیا. میں نے کیا کیا ہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ داجی کی موت میری وجہ سے ہوئی ہے؟ وہ بے حد بے یقین تھا. مناہل نے اسباب میں سر ہلایا. بالکل، انہیں شوق تھا نا ساحر کا نکاح کروانے کا، تو لو جی ہو گیا ساحر کا نکاح، اور نکاح کے فوراً بعد داجی ہمیشہ کے لیے چلے گئے. میں آپ کو اپنے اس نقصان کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی. جان لے آپ نے میری داجی کی. وہ چیخی تھی اور ساحر کو لگا کہ کوئی اس کا دل 100 ٹکڑوں میں توڑا ہے. اتنے میں کچن سے نازیہ چچی کی آواز آئی. توبہ، توبہ. وہ شاید توبہ کو آوازیں دے رہی تھی. مناہل کچن میں چلے گی اور ساحر وہی صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھا. وہ کیسے اسے داجی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا سکتی تھی؟ ان کی موت تو قدرتی تھی. وہ کچن میں داخل ہوئی. کیا ہے اماں؟ توبہ نہیں ہے یہاں. ابھی بھی لہجے میں غصہ تھا. توبہ کہاں ہے؟ اور تم کیا ساحر سے بکواس کر رہی تھی؟ ان کے لہجے میں بہت ضد تھا. میں بکواس کر رہی تھی؟ وہ شخص میرا دادا کھا گیا اور آپ کہہ رہی ہے کہ میں بکواس کر رہی ہوں؟ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ساحر کے کانوں تک گئی. وہ گھبرا کر کچن کی جانب آیا. نازیہ بیگم کا ہاتھ بیکتا اٹھا اور ناہل کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟
तुम साहिर को कातिल कह रही हो? भूलो मत, जो रिश्ता तुम्हारा दाजी के साथ था ना, साहिर का भी वही रिश्ता है। और मनाहिल बेहद बेयकीनी से अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी माँ को दिखती रह गई। जिंदगी में पहली बार उसकी माँ ने साहिर की वजह से उस पर हाथ उठाया। साहिर से होती नफरत मजीद बढ़ गई। साहिर जो दरवाजे पर खड़ा था, उसने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त पाया। मनाहिल पलटी और एक गुस्से भरी नजर साहिर पर डालती हुए तनफन करती सीढ़ियों पर चढ़ती ऊपर भागी। उसने बेहद बेबसी से चची को देखा। आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था चची। उसके लहजे में बहुत तकलीफ थी। ना जाने कि उस लड़की की आंखों से निकलने वाले आंसू उसे अपने दिल पर गिरते हुए महसूस हो रहे थे। नाजिया बेगम ने एक गहरी सांस ली। दादी की मौत उसके दिमाग पर चढ़ गई है। तुम फिक्र मत करो, खुद ही ठीक हो जाएगी। इसे तमीज ही नहीं है तुमसे बात करने की। ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने दादी ने इसकी। नाजिया चाची कुछ पुरसुकून थी, मगर वो बेचैन था। और ऊपर कमरे में बैठी मनाहिल बेबसी से आंसू बहा रही थी। उसका आज यूनिवर्सिटी से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर इम्पोर्टेंट पेपर था, इसलिए जाना बहुत जरूरी था। वो सुबह सवेरे उठते ही ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। दोपहर के 2 बज रहे थे जब साहिर घर में दाखिल हुआ। वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए रेस्टोरेंट गया हुआ था। वो रोज 12 बजे यूनिवर्सिटी से वापस आ जाती थी, मगर आज 2 बज गए थे। वो यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई। उसने देखा कि नाजिया बेगम परेशान सी लाउंज के सोफे पर बैठी हुई थी और तूबा उनके सर पर खड़ी उन्हें खामोश करवा रही थी। तो मुसलसल रोए जा रही थी। वो उनके करीब आया। क्या हुआ चाची, आप क्यों रो रही हैं? वो बेहद परेशान हुआ। शायद पता नहीं मुनाहिल कहाँ चली गई है। सुबह यूनिवर्सिटी का बोल कर गई थी और 2 बज गए हैं। अब तो 12 बजे वापस आ जाती है। उसका पेपर था, मगर देखो तो सही, 2 बज चुके और ड्राइवर कह रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में कहीं नजर नहीं आई। उसने कहा कि वो खुद ही घर आ जाएगी, मगर देखो कि अब तक घर नहीं पहुंची। मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ करो, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा। नाजिया बेगम की बात पर साहिर ने बेहद बेयकीनी से उनके पास बैठी लड़की को देखा। आप क्या कह रही है? मुनाहिल तो इससे पहले कि वो बात पूरी करता, तूबा का मोबाइल बज उठा। तूबा ने देखा कि मुनाहिल की कॉल थी। उसने मोबाइल पकड़े स्पीकर पर डाला। हेलो मुनाहिल, कहाँ चली गई हो? तूबा ने परेशान होते हुए पूछा। यकीनन चाची की हालत पर वो परेशान हो गई थी। तूबा, तूबा प्लीज अब्बा को कॉल करो, मुझे बचाएं। पता नहीं मेरे पीछे कौन लोग लग गए हैं। यूनिवर्सिटी के पिछले रोड पर बनी खाली बिल्डिंग में हूँ। प्लीज मेरी हेल्प करो, अब्बा को फोन करो। हेलो, हेलो नाहिल। तूबा के चेहरे के रंग उठ गए थे। साहिर बेहद बेयकीन था। उसने अपने सामने बैठी उस लड़की को देखा। अगर ये तूबा थी तो फिर मुनाहिल? ओ खुदा, उसका हाथ बेख्तियार पे सीने तक आया। वो इतने दिनों से बिल्कुल गलत समझ रहा था। घर में सिर्फ 2 लड़कियां थी, एक तूबा और एक मुनाहिल। अगर उसके सामने बैठी ये लड़की तूबा थी तो इसका मतलब जिससे इसका निकाह हुआ था वो मुनाहिल वही लड़की थी जिससे उसे मोहब्बत हुई थी। साहिर का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू ना हो। नाजिया बेगम के रोने में मजीद रवानी आई कि साहिर होश की दुनिया में लौटा। उसके कानों में दाजी के अल्फाज पड़े, मुनाहिल की जान को खतरा है। और वो समझ गया कि मुनाहिल के पीछे कौन लोग पड़े हैं। एक काम करो, मुझे मुनाहिल का नंबर दो। उसने तूबा से नंबर मांगा। हाँ ये ले साहिर भाई। उसने बेसाख्ता साहिर भाई कहा था कि साहिर के लोगों को मुस्कुराहट ने छुआ। कितना बेवकूफ था वो। वो इस लड़की को अपनी बीवी समझ रहा था और वो तूबा थी। उसका दिल चाह के खुदा का शुक्र अदा करे, मगर पहले उसे नाहिल की हिफाजत करनी होगी। नंबर लेता हुआ जल्दी से हमदान हाउस से बाहर भागा। उसने नाहिल का नंबर ट्रेस करवाया तो सच कही थी, वो यूनिवर्सिटी के पिछले रोड पर ही गई थी। उसकी गाड़ी बहुत तेजी से यूनिवर्सिटी की जानी पड़ रही थी। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जो अभी जेरे तालीम थी। वो दीवार के पीछे छुपी हुई थी। न जाने वो किस फ्लोर पर थी, वो ये भी नहीं जानती थी। वो कदमों की चाप महसूस कर सकती थी। देखो नाहिल, हमदान तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम सामने आ जाओ। अगर मैं ढूंढने पे आया तो बहुत बुरा होगा। फरजात मुगल की आवाज उस खाली बिल्डिंग में गूंजी। मुनाहिल ने खुद को अपनी चादर से कवर करने की कोशिश की। उसने अपने सांस की आवाज तक रोक दी। मोबाइल की बैटरी वैसे ही डेड हो गई थी जब वो तूबा से बात कर रही थी। अब्बा का नंबर वैसे ही नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने बहुत इज्जत से कह दिया, तुम मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मुनाहिल, मेरी प्यारी बुलबुल,
उस शख्स के एक एक लफ्ज पे आवाज की राल टपक रही थी, जो कि साफ मुनाहिल महसूस कर सकती थी। उसके वजूद में अंदर तक सनसनीखेज लहरें दौड़ पड़ी। उसे एक कदम पीछे लेना चाहा, बस जब पीछे पड़े लकड़ी के बोर्ड पर उसका पांव पड़ा, सारे फ्लोर से ठक की आवाज गूंजी और फरजाद मुगल के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट छुआ। तो तुम वहां छुपी हो मेरी प्यारी बुलबुल, तुम आज मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। इतने दिनों से मैं तुम्हारी वापसी की राह तक रहा हूं। ये कब मेरी नजर थी कि तुम कब अपने घर से बाहर निकलोगी और कब यूनिवर्सिटी के बहाने मुझे मिलोगी। वो गलाजत पकते हुए बिल्कुल महल के सामने आ रुका और उसकी आंखों में मनाहल के वजूद की आर पार हो रही थी। दूर दूर रहो मुझसे, वरना वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मनाहिल वही पड़ा लकड़ी का डंडा उठाती वार्निंग दे रही थी। फरजाद मुगल कहका लगाकर हंस पड़ा। अगर तुम मेरा मुंह नोच लो तो मैं खुशी खुशी तुम्हें इजाजत दो, मगर शर्त ये है कि तुम्हें बहुत करीब आना होगा। उसने बेख्तियार अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोल दिया। उसका गिरेबान और उसमें लटकती जंजीर देखते मनाहिल की जान हलक में अटकी। तो 2 कदम पीछे हो गई। उसकी जानिब बढ़ रहा था। मनाहिल का सारा वजूद कांपने लगा। वो खौफजदा थी कि बहुत करीब आया, इतना करीब कि उसने मनाहिल का बाजू दबोचा। छोड़ो मुझे, दूर रहो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। उसने अपने नाखून फरजाद मुगल के गाल और गले पर मारकर कुछ खराशें तो बना ही दी थी, और वो मुसलसल हंस रहा था। बहुत प्यार से कहा था तुम्हारे दादा को कि मुझे मनाहिर चाहिए, मगर नहीं, तुम्हारे दादा प्यार की जुबान समझे ही नहीं थे। इसलिए तो देखो अब ऊपर है। वो सीटी बजाता आसमान की जानिब इशारा कर रहा था, और किसी ने मनाहिल के वजूद को बट्टी की आग में झोंक दिया। तुमने मेरे दादी को मारा? वो चीखी। फरजाद मुगल नफी में सर हिलाने लगा। मैंने नहीं मारा, हो सकता है उन्हें कोई गलत मेडिसिन खा ली हो, या फिर डॉक्टर ने गन पॉइंट पर आके उन्हें गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी हो। अब अगर वो मर गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? फरजाद मुगल अगर एक चीज पसंद कर ले तो वो सिर्फ उसकी होती है। मगर तुम्हारे दादाजी ने मुझे थप्पड़ मारा था, उसका हिसाब तो उन्हें मिलना ही था ना। मैं बहुत इज्जत से तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता था, मगर अब तुम मेरी बीवी बनने के काबिल नहीं रही। फरजाद मुगल सिर्फ एक बार ऑफर देता है, अब तुम सिर्फ मेरे सुरूर का सामान हो, मेरे हसीन महल में रहोगी, मेरी हसीना। उसके चेहरे पर अपने हाथ की उंगली ट्रेस करते बहुत खबासत से बोला था कि बेख्तियार मनाहिल ने अपना बाजू से छुड़वाते हुए उसके चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा। तुमने मेरे दादी को मारा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसका गिरेबान पकड़े जख्मी शेरनी की मानित कराई थी। आंखों के सामने दादी के साथ गुजरे वो पल घूमे। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बहते जा रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने फरजाद मुगल पर हाथ उठाया। शायद तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे दादी के साथ क्या किया। उन्होंने एक थप्पड़ मारा था, मैंने उनकी जान निकाल दी। अब तुम बहुत अकड़ रही हो ना, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। उसने एक झटके से मनाहिल की चादर उसके वजूद से दूर कर दे हवा में उछाली। मनाहिल के लोगों से ना चाहते हुए भी चीख निकल पड़ी। इससे पहले कि वो चादर जमीन बूस होती, वहां पहुंचते साहिर ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। चादर अपने हाथ में पकड़े वो आगे बढ़ा और फिर एक जोरदार मुक्का उसने फरजाद मुगल के चेहरे पर दे मारा। फरजाद उस मुक्के के लिए हरगिज तैयार नहीं था। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो 4 कदम पीछे हटा। मनाहिल की गिर्द उसकी पकड़ ढीली हो गई। हिम्मत कैसे है मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो चीखा था, और मनाहिल ने बेहद बेयकीनी से साहिर को देखा। जब उसकी जानिब पलटता उसके कंधे पर दोबारा चादर डाल चुका था। वो नम आंखों के साथ उस शख्स को देख रही थी, वो जिसे कल तक अपने दादी का कातिल कह रही थी। वो आज उसका मुहाफिज बना यहाँ तक पहुंच गया था। क्या बकवास कर रहे हो कौन तुम? और क्या कहा बीवी? मनाहिल सिर्फ मेरी मलकियत है। फरजाद मुगल चीखा था। साहिर हमदान है नाम मेरा, हमदान कुरैशी का चश्मा चराग। अच्छा, अभी तुझे बताता हूँ कि किसकी मलकियत है। साहिर की आंखों में जुनून की मजीद तेज लहर हुई। इससे पहले कि उसके गार्ड आगे बढ़ते, फरजाद ने हाथ के इशारे से रोक दिया। कोई भी आगे नहीं आएगा। मनाहिल ने जैसे ही फरजाद के हाथ पे गन देखी, उसका दिल बेख्तियार फैल कर सुकड़ा। उससे पहले साहिर अपने कदम आगे रखता, उसने बेसाख्ता साहिर का हाथ पकड़ लिया। साहिर ने हैरत से पलटकर अपना हाथ देखा, जो कि मनाहिल के हाथ में था। वो नफी में सर हिला रही थी। साहिर के चेहरे पर गुस्से के बाजिया तासरात थे। यही कहा था ना तुमने कि मुझे मैं कातिल हूँ दाजी का? साहिर गुस्से से गरजा। मनाहिल डर कर 2 कदम पीछे हो गई। उसने पहली बार साहिर को इतने गुस्से में देखा था। वो आगे बढ़ा और फरजाद को बाजू जिसमें उसने गन पकड़ी थी एक ही झटके में मरोड़कर
زمین پر کن پھینکتے اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر چکا تھا۔ جس شخص نے مجھے ماں باپ بن کر پالا، تو نے اس کی جان کیسے لی؟ تیری ہمت کیسے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی؟ ساحر کے اندر جیسے کسی نے اگلتے ہوئے انگارے بھر دیے تھے۔ وہ پے در پہ اسے مکے مار رہا تھا۔ فرجاد مغل کو تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ فرجاد مغل کے سارے گارڈز ڈرتے ہوئے وہاں سے پیچھے پلٹ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ ساحر فرجاد سے زیادہ طاقتور ہے۔ فرجاد کے کانوں میں داجی کی آواز گونجی۔ ان کی جان اور عزت کو خطرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے مناہل کو مضبوط ہاتھوں میں سونپ جاؤں، اور صرف تم واحد ہو جو میری مناہل کی حفاظت کر سکتے ہو۔ 2 مہینے پہلے وہ میرے ساتھ ایک دوست کے گھر گئی تھی، اس کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پر، اور وہاں پر اس کے بیٹے کا دوست فرجاد مغل بھی آیا تھا۔ تب اس نے پہلی بار ہماری مناہل کو دیکھا۔ وہ شہر کا ایک امیر بگڑا ہوا بدمعاش ہے، ہر کام غلط کرنا جانتا ہے، لوگوں کو مارنا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی نظریں ہماری مناہل پر ہے۔ پارٹی کے بعد مجھے ملا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ مناہل میری کیا لگتی ہے۔ میں نے بتایا کہ میری پوتی ہے، تو کہنے لگا کہ مناہل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے منع کر دیا، کہہ کر میں اپنی پوتی کی شادی کسی گینگسٹر سے نہیں کرواؤں گا۔ اسے اس بات کا بہت غصہ آیا، تو کہنے لگا کہ وہ مناہل کو اٹھا لے گا اور پھر اس کی عزت بچا کر دکھانا۔ مجھے بھی غصہ آیا، میں نے اس کے چہرے پر رکھ کے ایک تھپڑ دے مارا، اور اس تھپڑ کی گونج آج بھی مجھے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تھپڑ کھانے کے بعد فرجاد مغل بہت غصے میں آیا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ مناہل کو تباہ کر دے گا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اپنی مناہل پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ بہت عزیز ہے، میری کوئی بیٹی نہیں، مگر مناہل مجھے اپنی سگی بیٹیوں جیسی ہے۔ ساحر بیٹا، کہتے ہیں کہ اصل سود سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تم دونوں میرے سود ہو، مجھے تم دونوں بہت پیارے ہو۔ کیا تم اب بھی مناہل سے نکاح نہیں کرو گے؟ میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے؟ داجی بہت امید سے ساحر کو دیکھ رہے تھے، اور اس وقت ساحر کو اپنے دل کی دنیا اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نکاح کروں گا داجی۔ وہ نہ جانے کس کمزور لہجے کے زیر اثر مناہل کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ منظر تحلیل ہونے کے بعد ہر وہ منظر ابھرا جب وہ داجی اور ساحر ایک ساتھ تھے۔ داجی نے کس طرح اس کی حفاظت کی، کس طرح اسے پروان چڑھایا، یہ سب یاد آتے کسی نے ساحر کے وجود میں چنگاریاں بڑھا دی تھی۔ وہ جھکا اور زمین پر بڑی گن اٹھائی جو وہیں پر فرجاد کے ہاتھ سے نیچے گری تھی، اور ایک ہی جھٹکے میں اس سے گولی نکلی اور فرجاد مغل کا سینہ چیر گئی۔ داجی، میں آپ کے خون کا بدلہ لے چکا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی رگڑ کر دور کر ڈالی، مگر نقصان بہت بڑا تھا۔ اس سے ہاتھ سے ایک بار پھر ٹریگر دبا، دوسری گولی نکلی، ایک بار پھر اس کا سینہ چیرتی باہر نکل گئی۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا، فوراً ہاتھ سے گن چھوٹتی زمین بوس ہوئی، مناہل کی چیخیں نکل گئی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخ رہی تھی۔ ساحر پلٹا اور اس کے پاس پہنچا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی۔ ساحر نے آگے بڑھتے اسے اپنے بازو میں پڑا، شاید وہ بوف سے زیر اثر بے ہوش ہو گئی تھی۔ چہرے پر ڈر، خوف، گھبراہٹ کے تاثرات واضح تھے۔ ساحر کو اب تک یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی، اس کی محبت اس کے پاس تھی۔ تمہیں پہلی نظر دیکھتے ہی میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ خدا انسان کی خواہشات ایسے بھی پوری کرتا ہے۔ داجی نے ٹھیک کہا تھا، تم وہ نہیں ہو جیسا میں تمہیں سمجھتا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو۔ یہ 6 سالوں میں داجی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ تم اتنی بدل گئی مناہل؟ اس شخص نے تمہیں چھونے کی گستاخی کی تھی، میں کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ اس سرکوشی کرتے مناہل کو باہوں میں اٹھائے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سارا ہمدان خاندان لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا جب وہ مناہل کو اپنے باہوں میں بڑے لاؤنج میں داخل ہوا۔ نازیہ بیگم جلدی سے مناہل کو جا نہیں پاگی، وہ سارے بھی پیچھے تھے۔ ساحر، اسے کیا ہوا ہے؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑا۔ فکر مت کرو چاچی، بس گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، اسے کچھ نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ساحر نے انہیں حوصلہ دیا تو وہ کہیں جا کر نازیہ بیگم کا کلیجہ ٹھنڈا پڑا۔ میں اسے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ سب نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا مناہل کے کمرے میں داخل ہوا، اسے بیڈ پر لٹایا، اس پر بلینکٹ دیا۔ آخر ایسا کیا ہے تم میں کہ میں تمہاری ہر تلک بات برداشت کر جاتا ہوں؟ تم بچپن میں بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی، اپنی بات منوانے والی، اپنی ضد منوانے والی، اکھڑ مزاج، تاجی کو اپنی طرف کر لیتی تھی۔ تب مجھے بہت غصہ تھا مناہل، مگر اب تم صرف پیار آتا ہے۔ بے ساختہ جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ساحر کو اپنا دل پرسکون ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی محرم تھی
جو کہ اس کے لیے سرشاری کا مقام تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ خدا کا شکر ادا کر سکے، مگر داجی کی موت کا غم اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ اگلے دن فرجاد مغل کی موت سارے نیوز چینل کی سرخیوں پر چھائی تھی، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ساحر ہمدان کو اریسٹ کرنے کے بارے میں سوچتا۔ حالانکہ گن پر ساحر ہمدان کی انگلیوں کے نشان واضح تھے، مگر وہ ہمدان صاحب کا اکلوتا پوتا تھا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا۔ ایسے بھی فرجاد مغل جیسے ناسور کو معاشرے سے ختم کر دینا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ قانون اندھا بن گیا۔ اسے رات کو کسی پیر ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ شکر تھا کہ وہ محفوظ تھی۔ اس بے ساختہ اسے اپنے آپ کو دیکھا، اسے کوئی خراش نہیں آئی۔ ساحر اسے بحفاظت یہاں تک لے آیا تھا، مگر اس نے ساحر کو قاتل کہا تھا۔ ان الفاظ کے لیے شرمندہ تھی، مگر ساحر سے نفرت ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو ساحر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس والی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی، کیونکہ سارے یہی بیٹھے تھے، اس لیے کوئی بھی کرسی خالی نہیں تھی۔ ساحر نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ کوئی بھی مناہل سے کسی بھی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، اس کے پیچھے گنڈے کیسے لگے، کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب جان گیا تھا کہ جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی تب بھی فرجاد کے آدمی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس بلڈنگ میں بھاگ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک آکورڈ سی خاموشی تھی۔ نازی بیگم سارے برتن سمیٹ کر اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ طوبا اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے اپنی ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ لڑکے بھی پہلے ہی کالج جا چکے تھے، ابا اور چاچو بھی کام پر چلے گئے تھے، اب بس ٹیبل پر وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ ساحر اپنے دھیان میں ناشتہ کر رہا تھا، مگر کنکھیوں سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا، جو کچھ بولنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ کہنا ہے، لال کی مدھم سی آواز اتری۔ ساحر ایک دم خاموش ہوا، کچھ نہیں بولا۔ I'm sorry۔ ساحر کچھ نہیں بولا، اسے خود سے معافی مانگ لی۔ ساحر نے اب اسے نہیں دیکھا۔ کس چیز کے لیے سوری؟ اس دن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ میں نے جو سب کہا مجھے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا مناہل بی بی، میں قاتل ہوں، میں نہیں مارا ہے داجی کو، اور وہاں بھی تمہیں میری وجہ سے جانا پڑا ہے نا؟ ساحر کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں واقعی شرمندہ ہوں، داجی سے بہت محبت کرتی ہوں، تو بس غصے میں اور غم میں جو کچھ منہ میں آیا بول گئی۔ میرا مقصد وہ نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ ساحر کا دل چاہا کہ وہ ہنس پڑے، مگر وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ تمہیں معافی چاہیے، اسے پلٹ کر مناہل کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا کہ مناہل بدک کر دور ہوئی، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ساحر کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا۔ صرف ایک ہی شرط ہے، معافی ملے گی۔ وہ کچھ رازدانہ انداز میں سرکشی کر رہا تھا۔ مناہل چونکی۔ کیسی شرط؟ اس نے اپنی خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ابھی چند دنوں میں تمہاری رخصتی کی ڈیمانڈ کروں گا۔ خاموشی سے رخصتی کے لیے مان جانا۔ میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ اگر تم مان گئی اور بہت عزت سے میرے کمرے میں میری بیوی بن کر آ گئی تو تمہیں معافی بھی مل جائے گی، اور نہ پھر ساری زندگی میرے نام کے ساتھ لڑکتی رہنا۔ وہ جان بوجھ کر آخری بات تلخ لہجے میں کہتا کرسی سے اٹھا، اور مناہل کے وجود میں جیسے کسی نے چنگاریاں بڑکا دی۔ یو مسٹر ساحر، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے کمرے میں آؤں گی؟ اس کا تو جیسے حلق تک جل اٹھا تھا۔ کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تم بیوی ہو میری۔ ساحر بھی اسی لہجے میں بولا۔ بیوی؟ مائی فٹ۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ میں نے تمہیں قاتل کہا تھا، بس اسی کی معافی مانگیے، اور نہ تم سے نفرت آج بھی ویسے ہی کرتی ہوں۔ بھول جاؤ کہ میں تمہارے کمرے میں آؤں گی، اور کیا کہا؟ تمہارے نام کے ساتھ لٹکتی رہوں گی۔ تمہاری بھول ہے مسٹر ساحر، میں ساری زندگی تمہارے نام کے ساتھ لٹکنا تو پسند کروں گی، مگر کبھی بھی تمہاری خواہشات پوری نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تمہاری ہوس۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ساحر کا ہاتھ اٹھا۔ شٹ اپ مناہل، وہ چیخا تھا۔ اس کی چلتی زبان کو لمحوں میں بریک لگی اور اپنا ہاتھ آدھے راستے میں ہی روک گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے تھپڑ نہیں مار سکتا تھا۔ اگلی پل اس نے مناہل کا بازو دبوچا۔ ہوس پرست لگتا ہوں نا میں تمہیں، وہ چیخا تھا۔ مناہل کو احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ فائن، ہوس پرست ہوں نا۔ اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑے وہ لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مناہل بہت مشکل سے گرتے گرتے بچی۔ ہتک کے احساس سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔
वो बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नायल उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती थी। फिर उसे एहसास हुआ कि वो बचपन में उसके साथ कितना तलख होता था। वो ऐसा सोच सकती थी। वो गलत तो नहीं थी। वो हर छोटी छोटी बात पर उससे लड़ाई झगड़ा करता था। उसने गहरी सांस ली, मगर उसका ध्यान ड्राइविंग की तरफ नहीं, नाहिल की तरफ था। जब सामने से आते ट्रक को देख ना सका और उसकी गाड़ी सीधी ट्रक में जा टकराई। वो आज यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। उसका दिल अजीब भोचल सा हो गया था। जो भी था, मुझे साहिर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। शाम हो गई थी। वो सुबह का घर से निकला हुआ था और अभी तक घर वापस नहीं पहुंचा था। वो सारा दिन कमरे में ही बंद रही। फिर भूख लगी तो शाम के वक्त नीचे उतरी। जब उसे नाजिया बेगम को फोन पर किसी से बात करते सुना। क्या? आप क्या कह रहे हैं? साहिर का एक्सीडेंट हो गया? और नाहिल जो किचन में जा रही थी, उसके कदम वही ब्रेक लगी। दिल धड़कने से इनकारी हो गया। हाँ ठीक है, आप जल्दी से लेकर घर आए, मैं अभी बनाती हूँ। यकीनन वो हाशिम साहब से बात कर रही थी। नाहिल को लगा कि किसी ने उसका सांस बंद कर दिया है। साहिल का एक्सीडेंट हो गया? साहिल का एक्सीडेंट हो गया? ये अल्फाज उसके काने में हथौड़े की मानित महसूस हो रहे थे। आंखों के सामने उस शख्स का चेहरा घूमा, वो जिससे नफरत की दावेदार थी। एक ही पल में सारी नफरत हवा होती महसूस हुई। बस ये याद था कि उसका शौहर था। साहिर बहुत अच्छा है और देखना, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा। तुम्हें अपने दाजी के फैसले पर हमेशा मान महसूस होगा। कहीं दूर से दाजी की आवाज कानों में गूंजी। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बहने लगे। उसके कदमों से जान निकली और वही घुटनों के बल गिरी। नाजिया बेगम ने उसे देखा तो फौरन उसके पास पहुंची। नाहिल, क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? उन्होंने घबरा कर पूछा। अम्मा, साहिर। उसके लोगों से सिर्फ दो अल्फाज अदा हुए। कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। नाजिया बेगम तो बेटी की ऐसी हालत देखते परेशान हो गई। उन्हें साफ पता चल रहा था कि अपना दिल उस शख्स को दे बैठी है। हाँ, वो दिल तो उस शख्स को तभी दे बैठी थी जब वो उसकी खातिर फरजाद से लड़ रहा था। नहीं अम्मा, साहिर को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। बेशक मैं लाख बुरी सही, मगर मैं चाहकर भी साहिर से नफरत नहीं कर सकती। मुझे उस शख्स से मोहब्बत कब हुई मैं नहीं जानती, बस हो गई। अम्मा कुछ करे, अम्मा मेरा दिल फट जाएगा। वो माँ के सीने से लगी इस वक्त कमली हुई रो रही थी। कुछ नहीं हुआ, ये लो पानी पियो। नाजिया बेगम ने पानी का गिलास पकड़े, उसके लबों से लगाया। वो मुश्किल दो घूंट ही भर सकी। आधा घंटा गुजर गया जब लाउंज के दरवाजे खुले और शबीर साहब के साथ साहिर अंदर दाखिल हुआ। उसके बाजू पर चोट आई थी और सर पर बैंडेज हुई थी। मनाल को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। वो सही सलामत उसके सामने खड़ा था। मनाल का दिल जो धड़कने से इनकारी हुआ था, अब जाके धड़कने लगा। उसने देखकर आगे बढ़कर सांस ली। आप इसे लेकर कमरे में जाए, मैं इसके लिए सूप लेकर आती हूँ। नाजिया बेगम ने इतना कहा और जल्दी से किचन में चली गई। उसे देखे बिना ऊपर चला गया। मनाल के वजूद से छन से कुछ रूठा था। वो किचन में आई तो अम्मा सूप बाउल में निकाल रही थी। अम्मा, मैं सूप ले जाऊं? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। नाजिया बेगम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा शौहर है, जाओ लेकर जाओ और अपने रवैये की माफी मांगना। वो सब कुछ ठीक करो। अगर वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद ना होता तो कभी भी तुम्हारी हिफाजत न करता। उसने दादी से तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था। वो बहुत अच्छा है। तुम एक बात उस नफरत को साइड पर रख कर तो देखो। अम्मा ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने सूप का बाउल पकड़ा और फिर नफी में सर लाया। अम्मा, अब नफरत नहीं रही। वो बड़बड़ाते हुए किचन से बाहर निकल गई और पीछे नाजिया बेगम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। वो कमरे में दाखिल हुई तो साहिर ने एक हाथ में ग्लास पकड़ रखा था। बेड पर बैठा वो पानी से जग निकालने की कोशिश भी कर रहा था। यकीनन वो पानी पीना चाहता था, मगर एक हाथ चोट होने की वजह से वो जग से पानी नहीं पकड़ पा रहा था। राहिल ये देखती जल्दी से उस तक पहुंची। मैं निकाल देती हूँ। वो जल्दी से उसके हाथ से गिलास पकड़ा और जग से पानी डालकर उसने गिलास साहिर की जाने बढ़ाया। साहिर ने गिलास पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझ जैसे हवसप्रस्त शख्स के कमरे में आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता। उसके लहजे में गहरा तंज था, मगर मनाहिल को तकलीफ हुई। वो वही उसके सामने बैठ के। मैं आपके लिए सूप लेकर आई थी। उसने साहिर की बात इग्नोर कर दी। ले आई, अब जाओ यहाँ से। साहिर का लहजा अब भी वैसा ही था, दो टोक। मैं वो नाहिल कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। हाँ, अब कह दो कि मैं हवसप्रस्त इंसान हूँ, ज्यादा उससे भी ज्यादा कुछ हूँ, या फिर कातिल बना दो। हवसप्रस्त बना दिया, अब कुछ और भी बनाना बाकी रह गया तो बना दो। साहिर की बात सुनते उसकी रूह बलबला उठी।
वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे पूट पूट कर रो पड़ी। और साहिल जो उससे ऐसी बातें कर रहा था एक पल में सीधा हुआ। वो बुरी तरह रो रही थी। नाहिल, क्या हुआ है? सारा गुस्सा और नाराजगी पल में हवा हो। वो फौरन उसके लिए फिक्रमंद हुआ। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलता, कुछ बस करो, रोना बंद करो ना। और वो मुसलसल रोती रही तो साहिल ने मुश्किल से उसका रोना काबू किया। आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, बस मैं गुस्से में थी। और ना आपसे नफरत नहीं करती, आई स्वेयर, मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैं तो आपसे, अल्फाज लबों तक ही रह गए और साहिल को लबों ने मुस्कुराहट को छुआ। क्या आप मुझसे? हाँ, करती हूँ मोहब्बत, आपसे बहुत मोहब्बत। वो बेसाख्ता आगे बढ़ी और साहिल के सीने से जा लगी और साहिल बेहद हैरान था। दाची ने कहा था कि आप बिल्कुल उन जैसे हैं। आई एम सॉरी। साहिल मुस्कुरा दिया। अच्छा, अगर मैं अच्छा हूं तो अब मैं रुखसती मांग लूं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? साहिल ने उसका चीरा ठोड़ी से पकड़ते हुए पूछा। उसने बीखी आंखों के साथ नफी में सर लाया और खुलकर वो मुस्कुराया था। तुम्हें एक बात बताऊं? साहिल के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ तो नाहिल ने घबराते उस बात में सर लाया। उस रात जब तुम अस्पताल में दाखिल हुई, दाची के उस कमरे में बैठी पहली नजर में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और नाहिल बेहद हैरानी से हटी पटी निगाहों से उसे देख रही थी। मैं नहीं जानता था कि मेरा निकाह किससे हो रहा है, लेकिन अब तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपना चेहरा झुकाए पूरे हक से नाहिल के माथे पर लब रखे। एक वादा करें मुझसे कि आप कभी भी वापस पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप वादा करेंगे तो फिर मैं रुखसती के लिए मान जाऊंगी। उसने अपना हाथ साहिर के सामने फैलाया। अब कौन कम वक्त किस दूसरे मुल्क जाएगा? मेरा सब कुछ तो पाकिस्तान में है। उससे मुस्कुराते हुए नाहिल के हाथ पर हाथ रख दिया। वो थोड़ा सा पीछे होकर बैठी। मैं आपको सूप पिला देती हूँ। दोबारा सूप की ट्रे पकड़ती वो बोली और साहिर ने मुस्कुराकर इस्पात में सर हिलाया। अब वो उसके पास बैठी उसे सूप पिला रही थी। और अरसे बाद हमदान हाउस में ये इनकलाब देखने को मिला था कि वो दोनों एक छत तले एक कमरे में एक साथ एक बेड पर अमन से बैठे थे, जो कि सारे हमदान हाउस के लिए किसी एजाज से कम नहीं था, क्योंकि अब यहाँ अमन के साथ खुशियां आने वाली थी। वो जानता था कि अब वो सिर्फ उसकी ही थी।